سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہوتا ہے کسی بھی لیڈر کے لیے، کسی بھی حکومت کے لیے، کہ وہ لوگوں کو انسپائر کرے، لوگوں کو اٹریکٹ کرے، لوگوں کا اس میں کانفیڈنس ہو اور وہ کچھ لوگوں کو دے۔ میں نے وہاں ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں وہاں پہ ڈیئر فہد، کہ بیچاروں کے پاس ایک کمرے کا گھر نہیں ہے، وہاں پہ ٹوٹل سرداروں کے وہ اس کے رحم و کرم پہ ہے اور وہ غاروں میں رہتے ہیں، ان کے پاس جھونپڑی بھی نہیں ہے۔ تو وہاں ایک بہت بڑا سینس آف ڈیپریویشن ہے، اور یہ حکومتیں جتنی بھی پچھلی آئیں انہوں نے سرداروں کے تھرو بلوچستان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور سرداروں نے اپنی ان سے خوب دولت کمائی۔ جیسے میں نے کہا 92 ارب جو روپے آ رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے، جبکہ 60% وہاں گوسٹ ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ جو وہاں کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو ہیں ان کو انگیج کریں، اگر وہ جینوئن الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو ہیں لوگ ان کی بات سنیں گے، اور وہ ان کی ذمہ داری ٹھہرائیں کہ وہ اپنے علاقوں میں کسی قسم کی ٹیررسٹ کو اس کی پریزنٹ نہ ہونے دیں، اگر ہے تو رپورٹ کریں آ کے، اور وہاں پہ انفراسٹرکچر کو بہتر کریں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ڈسٹرکٹ 38 ہیں اور آج تک کولو اور ڈیرہ بگٹی کی سڑک نہیں بننے دی گئی۔ تو لیکن جن صاحب اس کا جو دوسرا اینگل ہے، ایک تو یہ اینگل ہو گیا، لیکن جو دوسرا اینگل ہے وہ یہ کہ اگر ہم کائنیٹیکلی ان انسرجنٹس کی جو کمر ہے اس کو توڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس میں کیا پرابلم ہو رہا ہے؟ کیا کیپیسٹی ایشوز ہیں؟ کیا افغانستان میں ان کو جو ریفیوج مل رہا ہے وہ ایشو ہے؟ کیا جو ان کو انڈیا سے انٹیلیجنس ایجنسی سے ان کی جو فنڈنگ ہو رہی ہے، ان کو ویپنز دیے جا رہے ہیں، ان کو ٹریننگز دی جا رہی ہیں، کیا وہ ایشو ہے؟ اور اگر وہ ایشو ہے ہم کیوں نہیں روک پا رہے ہیں یہ تمام تر جو ان کو سہولتیں مل رہی ہیں؟ دیکھیں اس کو بالکل ہم روک سکتے ہیں۔ پاکستان کی آرم فورسز بڑی روبسٹ ہے، بڑی پروفیشنل ہے، ان کا دنیا ان کی پروفیشنل کو سکہ مانتی ہے۔ اس میں ہمیں آرمی کو اسپیشل پاورز دینی ہوگی، اور جو جتنی بھی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے، لیویز کو ہے، اس کو آرمی کے ایک یونیفائڈ کمانڈ کے اندر دینا ہوگا، اور انہیں ریسورسز پرووائڈ کریں، ان کی ٹاسکنگ کریں کہ آپ کے پاس 4 مہینے ہے، 6 مہینے ہے، اس میں ہمیں تمام بلوچستان کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہوگا، اور پھر ایک کمپریہنسو پلان کے تحت انہیں چیک پوسٹیں، فار ایگزامپل جب میں وہاں تھا تو ایک وقت ایسا آیا تھا کہ تمام ٹنلز کو، جتنی سرنگز تھیں، جتنے بریجز تھے، جتنے امپورٹنٹ گراؤنڈز تھے، سب پہ لا انفورسنگ ایجنسیز کی پریزنس ہوتی تھی، اور پھر بعد میں شاید ہٹا دی گئی۔ تو یہ آپ کو کرنا ہو، ایک اسٹریٹجی بنانی ہوگی، لیکن اس کے اسٹریٹجی کے پوائنٹس یہی ہیں کہ ایک تمام ایریاز ہوں گے، یونیفارم رول آف لا ہوگا، اور یونیفائڈ ملٹری کمانڈ ہوگی جس کے اندر تمام لا انفورسنگ ایجنسیز آپریٹ کریں گی۔ اسی طرح ہمیں انٹیلیجنس سسٹم کو اپ گریڈ کرنا ہوگا اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا۔ جہاں تک باہر کا تعلق ہے، میں ڈاکٹر قمر شفا کو انوالو کر لوں۔ جی آپ فائنل ورڈ کہتے ہیں جی جنرل صاحب۔ جی میں فائنل چاہ رہا تھا، تو اگر ان کے کیمپس وہاں بالکل موجود ہیں، میری ایک وہاں پہ جب میں چیف آف سٹاف صدرن کمانڈ کا تھا تو ہماری ایک میٹنگ ہوئی اس وقت آئی ایس ایف اینڈ نیٹو کمانڈر کے ساتھ، تو وہاں طالبان کمانڈر، یہ افغان کے جو ملٹری کمانڈر آئے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے باتوں میں پوچھا، میں نے کہا کہ انہوں نے کہا ہم نے یہ جو کندھار ہے سارا کلیئر کر دیا ہے۔ تو میں نے کہا اگر آپ نے کندھار سارا کلیئر کیا ہے تو کیا وہاں BLA کے کیمپس ہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل ہے، وہاں ہم نے وہاں دیکھے ہیں۔ تو یہ ہم نے اپنی رپورٹس میں بتایا تھا۔ تو پاکستان کو اپنا جو سٹانس اور اسٹیچر، جو ایکشن ہے ایک نیوکلیر پاور کی طرف، اور ایک مطلب اسٹرانگر جو ہماری ملٹری کیپیبلٹی ہے، اس کے تحت